یہ چار صفات ہیں جن کو ہم اخلاق ذمیمہ یا برے اخلاق کہتے ہیں. دنیا میں جتنی پرابلمز ہیں وہ ان چار چیزوں کی وجہ سے ہیں. یہ جو لوگ رام جی کی پوجا کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ رام جی پیدا ہوئے تھے؟ جی ہوئے تھے. کیا ان کا انتقال ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. وہ کھانا کھاتے تھے؟ بالکل کھاتے تھے. تو جو آدمی کھانا کھائے، پانی پیے، قضاء حاجت کرے، وہ پیدا ہو، وہ مرے، وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، تو وہ ناقص ہے. اب اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ خدا ان میں تھا تو اس کامل کو آپ نے ناقص مان لیا. جیسے ہی آپ نے کامل کو ناقص مانا آپ جہالت میں گرفتار ہو گئے. یہ ہے جہل کی ڈیفینیشن. یہ پہلی سمجھ لیں کہ بری عادتوں میں یا برے اخلاق میں سب سے پہلی چیز. دوسری چیز ہے ظلم. ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ بلونگ نہ کرتی ہو. اور چیز کا مطلب صرف کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے فون جو ہے کہیں اور رکھ دیا جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے پین کہیں اور رکھ دیا جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا. نہیں، ہر وہ چیز کہ مثلا پیسہ آپ کو جہاں لگانا چاہیے تھا آپ نے وہاں نہیں لگایا. جن کے رائٹس آپ کو ادا کرنے چاہیے تھا آپ نے وہ رائٹس ادا نہیں کیے. ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے چاہیے تھا آپ نے وہ نہیں ادا کیے. بیوی بچوں کے حقوق ہیں آپ کو ادا کرنے چاہیے تھا آپ نے ادا نہیں کیے. سارے کے ساری ظلم کی الگ الگ شکلیں ہیں. اسی کو ہم عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ کہہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی عبادت کرنی چاہیے تھی خدا کی، آپ عبادت کر رہے ہیں آبجیکٹس کی، چیزوں کی. تو جس جگہ عبادت کو رکھنا تھا آپ نے وہاں نہیں رکھا بلکہ کہیں اور رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں برے اخلاق کی جو دوسری چیز ہے، جو برے اخلاق کی جو سمجھ لیں کہ دوسری یونٹ ہے، وہ آپ کے اندر موجود ہے اور وہ ہے ظلم. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم کی اعلیٰ ترین مظہر ہے. یعنی اگر ظلم کا سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن کہیں ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان شرک کرتا ہے، چونکہ جہاں عبادت رکھنی تھی وہ وہاں نہ رکھ کر خدا کے حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے اور آبجیکٹ کے سامنے وہ سر جھکا دیتا ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ کوئی چوہے کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو کوئی کاکروچ کے سامنے، تو کوئی بندر کے سامنے، تو کوئی لنگور کے سامنے، خدا کو چھوڑ کر. تو ان الشرک لظلم عظیم یہ دوسرا برے اخلاق میں دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے شہوت، جس کو ہم انگریزی میں لسٹ کہہ سکتے ہیں، ڈیزائر کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں. آپ ان کو اگر کتنا بھی پیسہ دے دیں ان کو مزید پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، ویلی آف گولڈ، تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی ہو جائے. اس کے پاس سونے کا اگر ایک پہاڑ ہو تو وہ چاہے گا کہ دوسرا پہاڑ اور ہو جائے. بلینئرز کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے نمبر 1 ہو جائے. ملینئر کی کوشش رہتی ہے کہ بلینئر بن جائے. لکھ پتی چاہے گا کروڑ پتی، اور کروڑ پتی چاہے گا کہ وہ بلینئر بن جائے. یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کے اندر یہ بری صفت پائی جاتی ہے. تو شہوت، لسٹ ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس لسٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایک آدمی اگر بخیلی کرتا ہے تو وہ اسی ڈیزائر اور لسٹ کی وجہ سے کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ سامنے والا غریب ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس لیے مدد نہیں کر سکتے کہ یار میرے جیب سے اگر پیسے نکل گئے تو پھر میں آگے کیا کروں گا، میری دولت میں کہیں کمی نہ آ جائے. یہ بخل ہے. یہ بخل اس لیے ہے کہ آپ کے اندر لسٹ ہے اور آپ نے اس لسٹ کو، اس شہوت کو کنٹرول نہیں کیا. ایک آدمی ہے جو اپنے ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کرتا اور اس لیے وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہم جنس پرستی کے اندر، ہوموسیکشوالٹی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ شہوت کی وجہ سے آتی ہیں. اب دیکھیں ملحد کہ جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، شہوت پر وہ بھی کنٹرول کرتا ہے. کنٹرول اس کو بھی ہے تھوڑا بہت شہوت کے اوپر، لیکن وہ اس لیے کنٹرول نہیں کرتا شہوت پر کہ وہ شہوت پر کنٹرول کرنے کو ایک اچھی بات سمجھتا ہے، بلکہ وہ قانون کے ڈر اور خوف سے شہوت پہ کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے ایک ملحد ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپسٹ بھی ہو، لیکن اگر ایک ملحد ہے جو خدا کے اوپر یا خدا کے وجود کو نہیں مانتا، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی دو بندے جو شادی شدہ نہیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ کنسنشول یعنی زنا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم؟ وہ یہ کہے گا کہ اگر دونوں ابو ایج ہیں، یعنی دونوں اڈلٹ ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اچھا اگر دو مرد اپنی شہوت پوری کرنا چاہیں یا دو عورتیں اپنی شہوت پوری کرنا چاہیں، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم؟ ملحد کہے گا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ دونوں اڈلٹ ہیں، دونوں اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ملحد کو شہوت کنٹرول کرنے میں دلچسپی نہیں ہے. اس کو دلچسپی اس پر ہے کہ قانون کی میں پاسداری کر رہا ہوں یا نہیں، چونکہ قانون توڑوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، یا یہ کہ میں جیل جاؤں گا، یا کوئی بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو شہوت پر کنٹرول کرنا مقصد نہیں ہے، قانون کے ڈر سے وہ یہ کام کرتا ہے. تو یہ تیسری صفت ہے بری صفتوں میں، تیسری چیز. چوتھی چیز اور آخری وہ ہے غضب، غصہ، اینگر. اس اینگر کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے انسان متکبر بنتا ہے، ایروگنٹ بنتا ہے. انسان حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے دوسروں سے، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے خلاف بغاوت بھی کرتا ہے. بہت سے لوگ اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ وجہ غصہ ہو سکتی ہے، اینگر ہو سکتی ہے، معاشرے کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو یا مثلا وہ اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. اور بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مزید بتائیے. آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرنا. 3 مرتبہ کہا کہ غصہ مت کرنا. یہ غصہ نہ کرنے کی تلقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی، اور وہ بھی 3 مرتبہ؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان صحابی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان میں غصہ کچھ زیادہ ہے، تو ان کو پھر 3 مرتبہ نصیحت کی کہ غصہ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ غصہ یا اسی طریقے سے شہوت، لسٹ، یہ ایبسولوٹ امورالٹی نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. یعنی بعض مرتبہ غصہ اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، حق کے لیے، ٹروت کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن فرق کہاں آئے گا؟ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کی صحت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں چونکہ زبان زد عام ہے اس لیے میں وہ بتا رہا ہوں. اس سے واقعہ سمجھنے میں، اس سے بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے. وہ واقعہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے کہ جی وہ ایک میدان جنگ میں تھے، تو ایک دشمن کی چھاتی کے اوپر وہ سوار تھے، تو اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، وہ فوراً ہٹ گئے اور یہ کہا کہ اگر میں اس کو مارتا تو پھر اپنے لیے مارتا، پہلے میں اس سے لڑ رہا تھا، خدا کے لیے لڑ رہا تھا. تو اگر یہ قصہ صحیح ہے، اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے. تو آپ کو اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں اور اپنے لیے غصہ کسے کہتے ہیں، حق کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں اور باطل کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں. یہ 4 صفات ہیں جن کو ہم اخلاق ذمیمہ یا برے اخلاق کہتے ہیں. دنیا میں جتنی پرابلمز ہیں وہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہیں.